یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اچھا اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اللہ ڈائریکٹ بول دیتا روزہ فرض ہے۔ جب ہم کوئی مشکل کام کریں اور ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ مشکل کام ہم اکیلے نہیں کر رہے، اور بھی لوگوں نے کیا ہے، تو آٹومیٹک ایک سائیکولوجیکل بات یہ ہے، ایک نفسیاتی بات یہ ہے کہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی ٹف کام کریں، کوئی مشکل کام کریں اور کوئی اور کرنے والا نہ ہو تو آپ کو اور زیادہ ٹف لگنے لگتا ہے۔ رمضان کا روزہ آسان نہیں ہے۔ 14 گھنٹے بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، شہوت کو مارنا، خواہشات کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہے۔ جب اللہ نے روزے جیسی عبادت کو حکم دیا تو ہمیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو یہ رمضان کے روزے اکیلے تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی رمضان کے یہ روزے فرض کیے گئے۔ اور ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر طرف نیکی ہی نیکی ہو اور آپ اس ماحول میں نیکی کا کام کریں۔ تقوی کا مطلب حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر فاروق کو بتایا تھا۔ کہا حضرت عمر فاروق تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں بالکل سکرا سا ایک راستہ ہو اور آپ اسی راستے سے جانا ہو۔ اے امیر المومنین آپ بتائیے آپ راستہ کیسے طے کریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا اشمر ثیابی، میں اپنے کپڑے کو سمیٹ لوں گا اور میں بچا بچا کر کے اپنے دامن کو اس راستے میں سے جاؤں گا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اے حضرت عمر فاروق یہی تو تقوی ہے۔ زندگی میں دونوں طرف سے خواہشات کے بھی کانٹے آپ کے سامنے آئیں گے، شیطان کا پھینکا ہوا جال بھی آپ کے سامنے آئے گا، شیطان کے پھینکے ہوئے کانٹے بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور ان کانٹوں کے بیچ میں اللہ کے دین پر چلنا، ان کانٹوں کے بیچ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہی تو تقوی ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد ہمیں اور آپ کو متقی بنانا ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، چاہے وہ فروری میں، اس سال تو فروری میں پڑ رہا ہے، ہم نے تو مئی اور جون کے مہینے میں بھی رمضان دیکھا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی ہے، ظہر کا ٹائم آیا، 12:30 بج گئے، 1 بج گئے اور آپ کا پیاس الگ سے سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے، آپ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے وضو کا پانی اپنے منہ میں ڈالا، آپ کا آپ کا حلق بالکل سوکھا ہوا ہے، آپ اگر وضو کے پانی کے 2-4 قطرے اگر حلق کے نیچے اتار بھی لے تو کون دیکھنے والا ہے؟ وہاں پہ کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہے، کوئی ریکارڈنگ کرنے والا تو نہیں ہے، کوئی کسی کو بتانے والا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر 2-4 پانی کے گھونٹ اپنی سوکھی ہوئی حلق میں ڈال لیں، کون روک سکتا ہے میرے بھائیو؟ مگر یہیں پر آپ کے تقوی کا امتحان ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو گرمی کے باوجود اور پیاس کے باوجود اور پانی منہ کے اندر جا رہا ہے، لیکن پانی کو حلق کے نیچے اتارنے سے کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ اسی چیز کا نام تقوی ہے میرے ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو یہ رمضان کے روزے تو تم کو متقی بنانے کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، قیامت تک آپ کو کبھی ایسا ماحول نہیں ملے گا جہاں شیطان آپ کو بہکائے نہیں۔ شیطان تو بہکائے گا میرے ساتھ۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ اگر تصور کرتی ہیں ایسے سماج کا
جہاں شیطان آپ کو بے پردگی کرنے پر نہ ابھارے، ایسا ماحول تو نہیں ملے گا۔ شیطان تو چاہے گا لڑکی بے پردہ ہو جائے، شیطان تو چاہے گا لڑکا بدکار ہو جائے، شیطان تو چاہے گا کہ آپ شراب پئیں، شیطان تو چاہے گا آپ زنا کریں، شیطان تو چاہے گا آپ غلط کام کریں۔ اور شیطان نے اسی کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اور اے اللہ میں کمٹمنٹ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، اے اللہ تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے بن جائیں گے، تیرے زیادہ تر بندے تیرے نافرمان بن جائیں گے۔ رمضان ہمیں شیطان کے جال سے بچنے کی ٹریننگ دیتا ہے میرے پیارے ساتھ۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کمرے کی فریج میں طرح طرح کے پھل فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، عصر کا ٹائم ہو چکا ہے، گھڑی میں 4 بج رہے ہیں، بھوک کے مارے برا حال ہے، پیاس کے مارے برا حال ہے، ابھی 2 گھنٹے کے بعد مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو کمرے کی کنڈی لگا لیں اور فریج سے کیلا نکال کے کھا لیں، سیب نکال کے کھا لیں، جوس پی لیں، کون روکنے والا ہے؟ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں دل میں یہ احساس ہوتا ہے نہیں نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر میں نے یہ کھا لیا، میں نے روزہ توڑ دیا تو اللہ کیا میں بہت بڑا گنہگار بن جاؤں گا؟ یہی تقویٰ ہے جس کی ٹریننگ ہمیں رمضان دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کا کیمرہ نہ لگا ہو، جہاں اللہ کی نظر نہ ہو۔ اللہ تو ہر لمحہ ہم کو دیکھنے والا ہے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم کائنات کے کسی چپے میں چلے جائیں، ہم اللہ سے تو نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ کو جتنا جانیں گے، جتنا اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کریں گے، اتنا ہی آپ دین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی آپ نیک بنتے چلے جائیں گے۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ رمضان کا مبارک مہینہ 4-5 دنوں کے بعد میرے بھائیوں ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اچھا، رمضان کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں آپ کے دل میں اداسی چھا جاتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ سوچ کر کے پریشان ہو لگتے ہیں ارے بھائی 1 مہینہ تو بھوکے رہنا پڑے گا، 1 مہینہ میرا وزن کم ہو جائے گا، 1 مہینہ تک مجھے بڑا کنٹرول کرنا پڑے گا؟ اگر رمضان کا نام آنے کے بعد آپ کے دل میں خوشی کے خیالات نہیں آتے ہیں، آپ بجائے خوش ہونے کے اداس ہو جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ بھی ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے پیارے نبی خوش ہو جاتے تھے اور صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، برکت والا مہینہ آ چکا ہے، تغل فیہ مردۃ الشیاطین وتفتح فی ابواب السماء، اے میرے صحابہ وہ مہینہ آ چکا ہے جس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے میرے صحابہ اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس رات سے محروم ہو گیا اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ رمضان کے نام پہ ایکسائٹمنٹ ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ آپ جھارکھنڈ میں رہتے ہیں، جھارکھنڈ کے چیف منسٹر اگر آپ کے گاؤں میں آ جائے، آپ کی خوشی کا اور گاؤں والوں کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے کہ ہمارے پردیش کا مکھیا ہمارے گاؤں میں آ رہا ہے۔
آپ کے گھر میں کوئی بڑا مہمان آ جائے، آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اچھا دسترخوان لگاتے ہیں، اچھے ناشتے پانی کا انتظام کرتے ہیں، بہترین کھانا کھلاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہمارے گھر میں مہمان بن کے آئے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم انتظام کرتے ہیں، ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اور اتنا بڑا برکت والا مہینہ، اتنا برکت والا مہینہ جو ہمیں تقویٰ کی ٹریننگ دینے آ رہا ہے، جو ہمیں گناہوں کو بخشوانے کے لیے آ رہا ہے، اس مہینے کا نام سن کے ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی؟ رمضان کا استقبال خوشی کے ساتھ کریں۔ رمضان کے سلسلے میں پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ چاند دیکھنے کا حکم ہے۔ 29ویں تاریخ آ جائے، شعبان کی 29ویں تاریخ آ جائے تو آپ ٹائم نکال کر کے اپنے بچوں کے ساتھ چھت پہ جائیے، غور سے دیکھیے، اور چاند نظر آ جائے تو کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی نے ہم کو سکھائی ہے۔ ہم رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے چاند، اے اللہ، اس چاند کو تمہارے اوپر امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اور اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ہمارے غیر مسلم بھائی بھی چاند دیکھ کے تہوار مناتے ہیں، مگر ہمارے اور ان کے کانسیپٹ میں بہت فرق ہے۔ وہ چاند کی عبادت کرتے ہیں، وہ چاند کی پوجا کرتے ہیں، وہ چاند کو دیکھ کر کے چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہم رمضان کا چاند دیکھنے گئے ہیں، ہم چاند کو دیکھ کر کے بھی توحید کو نہیں بھولتے، اپنے عقیدے کو نہیں بھولتے، ہم چاند کو بھی دیکھ کے یہ اعلان کرتے ہیں ربی و ربک اللہ۔ اے چاند، میرا بھی رب اللہ ہے اور تیرا بھی رب اللہ ہے۔ اے چاند، ہم تجھے دیکھ کر کل سے روزہ تو رکھیں گے، ہم آج رات سے تراویح تو پڑھیں گے، مگر اے چاند، کہیں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، ہم تجھے مشکل کشا مانتے ہیں۔ نہیں نہیں، اے چاند، میرا بھی رب اللہ اور تیرا بھی رب اللہ۔ اچھا، رمضان شروع ہو رہا ہے اور ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، اس چاند کو امن کے ساتھ طلوع فرما، ایمان کے ساتھ طلوع فرما، سلامتی کے ساتھ طلوع فرما، اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ جو مسلمان رمضان کا چاند دیکھ کر کے بھی امن اور شانتی کی دعا کرتا ہے، جو مسلمان سال کے 12 مہینوں میں سب سے برکت والے مہینے کا چاند دیکھ کر کے بھی امن اور شانتی کی دعا کرتا ہے، میڈیا والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس اسلام کو تم آتنکواد کے ساتھ جوڑتے ہو، اس اسلام کو تم بدامنی کے ساتھ جوڑتے ہو۔ ارے اسلام کا ماننے والا کبھی آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو آتنکوادی ہے وہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کلیئر بات ہے۔ اسلام کا ماننے والا اشانتی اور ہنسا کی بات نہیں کر سکتا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اور ہم چاند دیکھ کر کے بھی امن کی دعا کرتے ہیں۔ میرے ساتھی، باعث سکون دل حاصل نشان جان، باعث سکون دل حاصل نشان جان، حاصل نشان جان، ان کا نام نامی ہے، ان کی ذات والا ہے، ان کا نام نامی ہے، ان کی ذات والا ہے۔ غرق بحر عصیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے، کب کے ہو گئے ہوتے، ہم گناہ گاروں کو آپ نے سنبھالا ہے، ہم گناہ گاروں کو آپ نے سنبھالا ہے۔ نغمہ اذاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، گونج
پہنچتا ہے نام ان کا، جس طرف نظر ڈالو ان کا بول بالا ہے، جس طرف نظر ڈالو ان کا بول بالا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، صرف اتنا سمجھی ہے عقل ٹھوکریں کھا کر، عقل ٹھوکریں کھا کر ان کی منزل رفعت رفعتوں سے بالا ہے۔